السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ بہت بہت مبارک ہو رمضان۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یوں تو ہمیں سارا سال ہی ایسا رہنا چاہیے، ایک جیسا رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی شاید ہم دنیا کی مصروفیات میں محو ہو کر کچھ اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے رمضان آتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے اندر جذبہ ایمانی تازہ ہو جاتا ہے، اور میں چہروں پہ ایک عجیب خوشی دیکھتی ہوں لوگوں کی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے۔ تو بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ کرے آپ اس رمضان کو بہت انجوائے کریں، وہی کچھ کریں جو خدا چاہتا ہے، جس نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ان روزوں کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم روزہ رکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ ہم اس روزے کا مقصد جانتے ہوں گے کہ یہ روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے کبھی کچھ ایسا نہیں کہا جو خود آپ کے لیے اپنے لیے صحیح اور یعنی درست رکھنے کا طریقہ نہ ہو، یا آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ایسا کبھی نہیں کہا خدا نے۔ کوئی عبادت آپ دیکھ لیں، ہر عبادت جو ہے وہ آپ کے اپنے لیے بہت اچھی ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، اس کے لیے عبادت کرنے والے فرشتے کم تھوڑی تھے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں کہ نہیں، ہم نے اللہ روزے ہمیں اس لیے رکھواتا ہے کہ بھئی ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس تو ہے، ہمیں اس لیے روزے نہیں رکھوائے جاتے کہ ہم بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ میرا خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھے کامنٹ میں کوئی صحیح بات بتائیں گے اور آپ کی بات صحیح ہوگی اور سچی لگے گی مجھے، تو میں بالکل اس کو مان لوں گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں جس مقصد سے میں روزہ رکھتی ہوں، کہ ایک تو روزے میں مجھے مطلب اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے، بالکل بیلنس، صبر کرنا جسے کہتے ہیں نا، صبر کرنا، وہ اصل میں صبور سے نکلا ہے، صبر۔ اور صبور اسے کہتے ہیں عربی میں جو شپ میں اس طرف ڈالتے ہیں جدھر لہریں اونچی آتی ہوتی ہیں، لنگر کو کہتے ہیں صبور۔ تو وہ اس جگہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے، یوں نہ رہے، یوں رہے۔ تو اسے کہتے ہیں صبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے ایموشن کو، اپنے رویے کو، جو آپ کے ارد گرد رشتے ہیں ان سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہوں، تو آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں۔ آپ کو بھوک ہے، اس میں سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اس میں سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور غصہ حرام ہے، یہ خدا کہہ چکے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ اچھا، غصہ حرام ہے اور رمضان میں؟ توبہ توبہ، بہت ہی بری بات ہو گئی ہے۔ تو اور میں دیکھتی ہوں لوگوں کو غصے میں ہیں لوگ، افطار سے چند منٹ پہلے آپ سڑک پہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ میں تجربہ کر چکی ہوں کہ مرتے مرتے بچی ہوں، مطلب اس ٹرک والے کو جلدی تھی کہ کہیں افطار کا وقت نہ نکل جائے، کوئی گناہ نہ دے دے۔ کیسے کر سکتا ہے خدا، کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو گناہ دے؟ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھی بات لگی اپنے میاں کی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ہمارے ڈرائیور رمضان تھے، ہمارا ڈرائیور کے ساتھ ہم گئے بازار، وہ بازار میں دھوپ میں ہماری گاڑی کھڑی ہوئی تھی، کھڑی رہی، ہم لوگ جا کے، میرے میاں جا کے کوئی چیز لے کر آئے، واپس آ کے بیٹھ گئے تو وہ نہیں آیا، مجھ سے کہہ کے گیا تھا میں نماز پڑھنے سامنے مسجد میں جا رہا ہوں۔
آدھا گھنٹہ انتظار کرتے رہے، پسینے میں بری حالت۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے قاسم؟ تو میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو میری میاں کہتے ہیں اس کی نماز اس سے پوچھو جائز ہے؟ یہ ہمیں دھوپ میں بٹھا کے خود ٹھنڈی مسجد میں جا کے بیٹھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کو 3 رکعت 4 رکعت پڑھنے تھے۔ گئے جا کے دیکھا تو لیٹے ہوئے تھے پنکھے کے نیچے۔ تو ایسے کوئی روزہ ہوتا ہے، ایسے کوئی نماز ہوتی ہے؟ آپ کسی کو دکھ نہیں دے سکتے۔ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے رویے سے، آپ کی باتوں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے، روزہ رکھنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ حرام ہے، اور روزے میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا معدہ ہے آپ کی مٹھی بھر، آپ کی مٹھی جتنا معدہ ہے بس، اس مٹھی کے آگے اتنی بڑی پلیٹ میں اتنا بھرا ہوا سب کچھ آپ کیسے کھائیں گے؟ اتنا کھاتے ہیں؟ رمضان میں کوئی اتنا کھاتے ہیں؟ رمضان میں سحری کرتے ہیں، پھینی اور دودھ میں بھیگی ہوئی پھینی اور دودھ جلیبی اور رس ملائی، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد سحری پہ وہ سب کھاتے ہیں، پھر سوتے ہیں۔ کام پہ گئے 2 گھنٹے کے لیے گئے، وہ واپس آ گئے، سو گئے۔ سونے کے بعد اٹھتے ہیں 5 بجے سے، جو بازاروں کے چکر لگاتے ہیں چیزیں لانے کے لیے، تو سموسے، پکوڑے، چھولے، فروٹ چاٹ، شربت، کوئی چیز رہ نہ جائے دسترخوان پہ، وہ کھا کے پھر ڈنر کرتے ہیں، پھر ڈنر کر کے پھر سحری کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اتنا کھانے کو تھوڑی کہا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم کھائیں۔ آپ کے جسم کو، جیسے آپ گاڑی کو سروس کرواتے ہیں نا، سروس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے جسم کو سروس کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ اتنا ٹھونسیں گے تو سروس کہاں سے ہوگی؟ اتنا سا معدہ ہے، اس کی جان بخشو بھائی۔ کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے ڈائریکٹ روزہ رکھو، روزہ کے افطار کے وقت کھانا کھاؤ، وہی ایک وقت کا کھانا جو آپ روز کھاتے ہو۔ تو یہ میرے نزدیک یہ ہے۔ میں ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے، میرے منہ سے، میرے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں بہت زیادہ نہ کھاؤں، میں غصہ نہ کروں، میں لوگوں کو، اور جتنی عبادت، اس میں عبادت آپ جتنی چاہیں کر لیں، وہ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ اللہ سے باتیں کیسے کرتے ہیں، میں اللہ سے باتیں کیسے کرتی ہوں، میں کتنی نمازیں پڑھتی ہوں، یہ ہمیں سکون دے گی۔ یہ سب کچھ ہمیں سکون دیتا ہے۔ لیکن میرا پوچھنا یہ کہ ہم 1 مہینے کے بعد بدل کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ہم اللہ کو اور اللہ کی کہی بھی ہر بات کو بھول جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ آخری بات میں کہوں گی، بہت چھوٹی سی بات۔ ہمارا موضوع تھا محبت، اور میں اسے محبت سے عشق تک لے جاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، میں سب کے بارے میں جانتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ رمضان ہے، اس وقت ہمارے پاس بڑا شگفتہ بڑے اچھے موضوعات ہیں، تو میں نے پوسٹ پون کر دیا وہ موضوع ہم عید کے بعد جو آپ ویڈیوز دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ ہم لائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، رمضان بہت اچھا گزاریے، با مقصد رمضان گزاریے۔ خدا حافظ۔